یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جرابوں، جوتوں، موزوں اور پگڑی پر مسح کی کیا دلیل ہے؟ پیارے بھائی جواب نوٹ فرمائیں۔ سردی اور مسح کی سہولت۔ پہلی بات، آدمی نے سر پر پگڑی باندھی ہوئی ہے اور اتارنا نہیں چاہتا، یعنی مضبوط پگڑی باندھی ہوئی ہے، تو دوران مسح وہ پیشانی اور پگڑی کا مسح کر لے تو درست ہے۔ نبی رحمہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا، اور یہ دلیل صحیح مسلم میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر مسح کیا، اس کی دلیل بخاری شریف میں موجود ہے۔ جرابوں اور جوتوں پر مسح کی سہولت۔ سردی یا کسی اور سبب کی وجہ سے آدمی جرابوں اور جوتوں کو اتارنا نہیں چاہتا اور اس نے انہیں حالت طہارت میں پہنا تھا، یعنی کہ جب وہ پاکیزگی کی حالت میں تھا تب پہنا، تو وہ مسح کر لے، اسے کافی ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پگڑیوں اور جرابوں پر مسح کرنے کا حکم دیا۔ یہ دلیل سنن ابی داؤد میں موجود ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور جرابوں اور جوتوں پر مسح کیا۔ یہ دلیل سنن ابی داؤد میں موجود ہے اور ترمذی میں بھی موجود ہے، ابن ماجہ میں بھی موجود ہے۔ نیز بات نوٹ فرمائیں، موزوں، جرابوں اور جوتوں پر مسح کرتے وقت ان کے اوپر ظاہر والے حصہ کا مسح ہوگا، یعنی کہ جو ظاہر حصہ ہے اس پر مسح ہوگا، اور یہ بھی خیال رہے کہ جوتوں پر کوئی گندگی نہ لگی ہو، جوتے بالکل صاف ہوں، پھر ان پہ اوپر جو ہے وہ ظاہر حصہ پر مسح ہوگا اور یہ اس عمرے میں آئے۔ اگر گندگی لگی ہے تو پھر جوتے جو ہے نا وہ اتارنا لازم ہے۔ یہ دلائل کے ساتھ میں نے آپ کی رہنمائی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ باریک بینی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے دینی فائدہ ہوا ہے تو حق بنتا ہے کہ آپ اس اسلامی چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے خیال کا اظہار کرنا مت بھولیں۔